محترم سامعین، محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے ہم ایمانیات کے ایک اور کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ توحید کے حوالے سے کیے جانے والے کورسز کی سیریز کا یہ چوتھا کورس ہے۔ اس سے پہلے ہم 3 کورسز کر چکے ہیں جو خدا کی ہستی کے حوالے سے قرآن مجید کی تعلیمات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا کورس وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ الحاد عصر حاضر میں جس طرح بظاہر علمی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، ان بنیادوں کی، ان اساسات کی علم کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا کورس توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید عقل و فطرت پر مبنی انفس و آفاق اور تاریخ و کائنات میں پھیلے ہوئے وہ کیا دلائل ہیں جن کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ کیا نشانیاں ہیں جن کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور کس طرح ان کی بنیاد پر یہ بات بالکل مبرہن ہو کر، واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی بنانے والا ہے۔ اور تیسرا وہ کورس تھا جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے جو مختلف تصورات ہیں قرآن مجید کے، ان کا جائزہ لیا تھا۔ کس طرح قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، انسانیت کو یہ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم کی ہستی تنہا ہستی ہے جو عبادت کے قابل ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، وہی ہے جو تنہا ہماری ہر بندگی کا، ہر تسبیح کا، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اور شرک کی نفی کے بارے میں قرآن مجید کس طرح ہمیں واضح کرتا ہے کہ ہر غیر اللہ کی نفی، اس کی عبادت سے بچنا، یہ کرنے کا اصل کام ہے۔ پھر اس کورس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف، اس کی ذات کے حوالے سے اس کی ہستی کا تعارف دیکھا، اس کی صفات کا تعارف دیکھا، سنن الہی اور جو حکم تھے، یعنی جو حکمتیں تھیں جن کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ اور اس طرح گویا کہ ان 3 کورسز نے کم و بیش مل کر ایمانیات کے پہلو سے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں جن کا تعلق توحید سے ہے، ان سب کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس باب میں اب ہم ایک چوتھے کورس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ کورس اس پہلو سے بہت ہی اہم ہے کہ جس خدا کو ہم نے مان لیا، جس کو ہم نے پہچان لیا، جس کو ہم نے جان لیا، جس کی توحید کا، جس کے وجود کا، تنہا جس کی عبادت کا ہم نے یقین کر لیا، تو اس خدا سے زندہ تعلق قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید نہ صرف یہ کہ رب العالمین کا تعارف کراتا ہے، بلکہ ہماری رہنمائی اس پہلو سے بھی کرتا ہے کہ کس طرح ہم اس عظیم ہستی سے ایک زندہ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اور یہی قرآن مجید کا اس کے نازل کیے جانے کا مقصد تھا کہ خدا کا تعارف بھی کرایا جائے اور اس سے تعلق کا صحیح طریقہ بھی بیان کیا جائے۔ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید 2 پہلوؤں سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے مولا سے کس طرح ایک زندہ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ ان 2 اساسات میں سے پہلی اساس یا پہلی بنیاد عبادات ہے، یعنی دین نے ہمیں عبادات کا ایک جامع نظام دیا ہے۔ ان عبادات کی ہم جانتے ہیں، ایک تو شریعت ہے، یعنی ایک قانون ہے جس کے تحت ہم ان عبادات کو ادا کرتے ہیں، جیسے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کچھ اذکار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اس کا ایک قانون ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہمیں اپنی سیونگز کے اوپر، اپنے مال کے اوپر 2.5% عام طور پر جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا ایک قانون ہے، حج کا ایک قانون ہے، عمرے کا ایک قانون ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ عبادات ہمیں خدا سے جوڑنے کے لیے اپنی ایک حقیقت بھی رکھتی ہیں، اپنا ایک مقصد بھی رکھتی ہیں، اور ان کی یہ حقیقت اور ان کا یہ مقصد بھی قرآن مجید میں زیر بحث آتا ہے۔ کیا نتائج ہیں جو ان عبادات سے نکلنے چاہیے، یہ چیز بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ اس کورس میں ہم دیکھیں گے، بلکہ میں یہ واضح کر دوں کہ اس خاص کورس میں تو ہم صرف ان دوسری چیزوں کو ہی دیکھیں گے۔ یہ جو پہلی چیز میں نے بیان کی کہ عبادات کی شریعت کیا ہے، یہ شریعت کے احکام کے ضمن میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ اللہ سے جو زندہ تعلق قائم ہوتا ہے وہ عبادات کی حقیقت کے اصول پہ ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک قانون کا تعلق ہے، اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر یہ عبادت منظم ہوتی ہیں، معاشرے میں اجتماعی طور پر ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن فرد کا خدا سے یہ تعلق ہے، وہ اسپرٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کورس میں اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ جو دوسرا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے رب سے، اپنے آقا، اپنے مالک سے ایک زندہ تعلق پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید نے ہمیں عملی زندگی میں کچھ فکری اور عملی رویوں کی
तलकीन की है, कुछ चीजें हमें बताई हैं, सिखाई हैं, तो उन चीजों को हम पढ़ेंगे और वो चीजें बड़ी गैर मामूली हैं। यानी रोजमर्रा मामलात में, रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हुए जो हालात और वाकयात हमारे सामने आते हैं, उसमें हमारी नफ्सियात को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो क्या तर्ज अमल है जो मतलूब है, वो क्या अंदाज़े फिक्र है जो अल्लाह ताला पसंद करते हैं, वो क्या रवैया है जिनसे वो राजी होते हैं, जिसको वो अपना मतलूब रवैया करार देते हैं। ये फिक्री रवैये, ये अमली रवैये, ये अंदाज़े फिक्र, ये सोच, ये जहन, ये आदत, ये मिजाज, और सबसे बढ़कर ये वो नफ्सियाती अप्रोच है, ये नफ्सियाती असासात हैं जो हमारी फितरत में अगर हैं, हमारी तबीयत में अगर हैं, तो फिर हम सच्चे खुदा परस्त होंगे। और मैं आपसे सच अर्ज करता हूं कि अगर किसी चीज को इस्लाम की रूहानियत कहा जा सकता है तो वो यही है। और इसी के लिए कुरान मजीद ने जो ताबीर अख्तियार की है, अंबिया अलैहिस्सलाम की जबान से ये बात कहलवाई गई है कि उनका मैसेज यही होता था, कूनू रब्बानी, तुम अल्लाह वाले बन जाओ, रब्बानी इंसान बन जाओ। तो कुरान मजीद ने रूहानियत की ताबीर अख्तियार नहीं की, बल्कि रब्बानियत की ताबीर अख्तियार की है। तो हम भी यही ताबीर अख्तियार करते हुए अर्ज करेंगे कि रब्बानियत यह जिस तरह आमतौर पर समझा जाता है कि रूहानी इंसान का अगर कोई तसव्वुर है और उसकी अगर कोई अमली शक्ल है तो वो इन्हीं चीजों में है। उसके बाद इस कोर्स का अमली तरीका क्या होगा, मैं चाहता हूं कि उसकी भी थोड़ी तफसीर बयान कर दूं। देखिए, इस कोर्स का अमली तरीका यह होगा कि जो पहली चीज है, इबादत के निजाम के जरिए से अल्लाह ताला से जो जिंदा ताल्लुक पैदा किया जाना है, जो मतलूब है, जो कुरान मजीद चाहता है, उसमें मैंने पिछले दोनों एक तफसीली लेक्चर दिया है। ये लेक्चर दरअसल तो रमजान के आगाज पर दिया गया था और रमजान चूंकि इबादत का महीना था, तो मैंने उस लेक्चर में इसी चीज को मौजू बना लिया था कि खुदा से जिंदा ताल्लुक बजरिया इबादत कैसे कायम किया जाता है। तो वो एक बहुत जामे लेक्चर है जिसकी रिकॉर्डिंग भी अच्छी हुई हुई है। तो हम इस कोर्स में उस लेक्चर को शामिल कर रहे हैं और ये समझिए कि जितनी भी इबादत हैं दीन की, उन सारी इबादत के हवाले से 45 मिनट का एक लेक्चर है। मैं अगर इनफरादी तौर पर पढ़ाता तो शायद कुछ तफसील के साथ मजीद गुफ्तगू करता, लेकिन यह कि उसमें मैंने निस्बतन इख्तिसार मगर जामियत के साथ गुफ्तगू करी है, और जिसकी बिना पर बेहतर यही है कि उसको अगर आप सुन लेंगे तो कई लेक्चर सुनने की जहमत से आप बच जाएंगे। उसके बाद जो कुरान मजीद ने दूसरी चीज बयान की है, यानी वो फिक्री और अमली रवैये, उनको फिर अब मैं एक एक करके आपके सामने बयान करना शुरू करूंगा। और तरतीब यही होगी कि पहले ये फिक्री और अमली रवैये हैं जो एक एक करके आपके सामने आएंगे, और आखिर में फिर वो लेक्चर, वो जामे लेक्चर जो अब इबादत के हवाले से, वो जामे लेक्चर जो इबादत के हवाले से, वो इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और फिर जिस तरह हमारा तरीका होता है, हमेशा तरीका होता है कि हम इस पर कुछ क्विज रखेंगे, कुछ सवालात रखेंगे, ताकि लोग तालिब-इल्माना तरीके पे इन चीजों को सीखें। इसलिए कि अगर सिर्फ लेक्चर सुनना है तो देखिए आजकल रिवाज ये है कि लोग गाड़ी में सुन लेते हैं, लोग लेट के सुन लेते हैं, लोग जो है रिलैक्स होकर सुन लेते हैं। अच्छी बात है अगर इस तरह में चीजें सुनते हैं, लेकिन जिस वक्त इंसान एक तालिब-इल्म बनता है, उसे एहसास होता है कि उसे कुछ सवालों के जवाब देने हैं, तो फिर उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, और लर्निंग ही असल मकसद है। क्योंकि देखिए ये कुछ हम यहां पढ़ रहे हैं, ये दीन के लाजमी मुतालबात हैं। जो दीन के कोर्सेज मैं यहां करा रहा हूं वो आपके इल्म के लिए नहीं करा रहा, बल्कि ये गोया के 3 ग्रुप्स हैं जहां से अल्लाह ताला आपसे सवालात करेंगे। वो 3 ग्रुप्स क्या है, या तो ईमानियात, या अखलाकियात, या शरीयत। तो अखलाकियात को हम पढ़ चुके हैं, ईमानियात के कोर्सेज हम एक एक करके ले रहे हैं, और फिर इंशाअल्लाह हम शरीयत को पढ़ेंगे। तो ये कोई मालूमात की चीज नहीं है, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं उसे आपने जिंदगी बनाना है, मैंने जिंदगी बनाना है, और अगर ये जिंदगी नहीं बनी तो पकड़ हो जाएगी, और हमारी निजात और बुलंदी दर्जात दोनों इसी पर मौकूफ हैं। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं इन चीजों को आपके सामने रखूं। ये चीजें दीन का असल मुतालबा है, ये चीजें दीन का असल मुतालबा है, और इनको हमें सिर्फ एक लेक्चर से आगे बढ़ के सुनना है, समझना है, इसे अपनी जिंदगी बनानी है, ताकि हम खुदा के हुजूर रोज़े क़यामत में सुरखरू हो सकें। अच्छा, इसमें मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये जो हम मुतालबात पढ़ रहे हैं अब, तो इसमें मैंने ये किया है कि कुरान मजीद में जो बहुत सी डिफरेंट चीजें बयान हुई, मुख्तलिफ चीजें बयान की हैं, उनको उनकी मानवियत के लिहाज से, उनमें से जो ऐसी चीजें थी जो एक ही बात को बयान कर रही हैं, लेकिन उनके लिए कुरान मजीद ने अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और जाहिर है कि अलग अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि वो उनके डिफरेंट शेड्स को बयान करते हैं, या उनके डिफरेंट एस्पेक्ट को बयान करते हैं, उनके किसी खास पहलू को नुमाया करते हैं, लेकिन वो हकीकत में एक ही है।
تو ان سب کی زمرہ بندی کی، ان کی کیٹیگرائزیشن کی. یہ کیٹیگرائزیشن ظاہر ہے میں نے کی ہے، اور اس پہلو سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے میں نے ان کو ایک ترتیب سے بیان کیا ہے، تو یہ ترتیب بھی میری ہے. اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے. تو میرا اس میں جو کام ہے، جو خدمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لی ہے، وہ بس اتنی ہی ہے. باقی یہ سب چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلی جو چیز ان مطالبات میں قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے پہلا ہونے میں میرے خیال میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، وہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان لفظی طور پر تو کسی چیز کے بھی مان لینے کو کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ان مذہبی معتقدات کو ماننا ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. تاہم یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم اندھے بن کر ایمان لے آؤ، بلکہ جس طرح ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی تو ظاہر ہے کہ جو نہیں ماننے والے تھے ان کو دی تھی نا، تو ان کو دینے کے لیے قرآن مجید نے دلائل دیے. تو قرآن مجید کی جو پوری دعوت ایمان ہے وہ دلائل پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ان دلائل کا ہم بہت تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں. آخرت کے دلائل کو ہم پڑھ چکے ہیں، توحید کے دلائل کو ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ رسالت کے دلائل کو بھی ہم پڑھیں گے. تو آج قرآن مجید میں دلائل جس طرح ہمارے سامنے ہیں، تو ان دلائل کو جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی معقول انسان، کوئی انسان اپنے ہوش و حواس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی دعوت ایمان جو ہے کسی بھی پہلو سے غلط ہے. تو اس پر بڑی حد تک دلائل کے کورس میں چونکہ ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے آج میں اس پر تو کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن صرف توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید گرچہ یہ کہتا ہے کہ غیب میں رہ کے ایمان لاؤ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندھے بن کے ایمان لاؤ، بلکہ دلائل کی بنیاد پہ ایمان لانا ہے. تو کس چیز پہ ایمان لانا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے ایک ہونے پر ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پہ ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے. تو یہ ایمانیات ہیں جو خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ جو دوسرا مطالبہ ہے اسے بھی سمجھ لیجیے، جو اسی کی کیٹیگری سے ہے، وہ ہے ایمان کے ساتھ اسلام. دیکھیے، ایمان کیا ہے؟ ہم دل سے ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں، ہماری عقل اس کی صداقت کو تسلیم کر لیتی ہے، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ضمیر ان سب چیزوں پر مطمئن ہو جاتا ہے جنہیں اسلام دین کے معتقدات کے طور پر پیش کر رہا ہے. یہ پہلا اسٹیپ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آگے بڑھ کے بندے کو جس خدا پر وہ ایمان لایا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہوگا. یہ اسلام ہے. اور پھر لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ اب میں اپنے رب کا بندہ ہوں. یہ اسلام ہے. اسے دین کا جو بھی ظاہری ڈھانچہ ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا. یہ اسلام ہے. تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ جس رب کو میں نے دل سے مان لیا، اب میں نے اپنے وجود کو اس کے حوالے کر دیا، میں نے اس کی بندگی کا فیصلہ کر لیا، میں نے اس کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا، اب جو ہو سو ہو. تو ایمان دل کی تصدیق ہے، اور اسلام اس تصدیق کا اعلان عام. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ پہلا کام کرتے ہیں نہ دوسرا کام کرتے ہیں. یہ ہے اہم بات جس کے لیے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، یہ چیز پڑھانی پڑ رہی ہے. دیکھیے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں. ہم مسلمان کس بنیاد پہ؟ صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارے والدین مسلمان تھے. بخدا اس کے سوا ہمارے مسلمان ہونے کا، ہم میں سے بیشتر لوگوں کے مسلمان ہونے کا کوئی دوسرا سبب نہیں ہے. ہم اگر یہود کے یہاں پیدا ہو جاتے تو ہم میں سے بیشتر لوگ یہودی ہوتے. ہم عیسائیوں کے یہاں پیدا ہو جاتے تو ہم میں سے بیشتر لوگ عیسائی ہوتے. ہم ہندوؤں کے یہاں پیدا ہو جاتے تو ہم میں سے بیشتر لوگ ہندو ہوتے. اور اگر یہ نہیں ہے، خوش قسمتی سے مسلمانوں کے ہم پیدا ہو گئے ہیں، تو دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. ہم جس گروہ کے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں ہم وہی جاتے ہیں. ہم جس عالم کے پاس جا کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں ہم وہی ہو جاتے ہیں. ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی الگ مذاہب ہے، لیکن یہ فرق ہے، ہم جانتے ہیں. تو ہماری ایسوسیشن ان کے ساتھ ہے. اب میں آپ سے سوال کروں یہ قرآن مجید میں کہاں بیان ہوئے ہیں تو آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہم جب ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو اصل میں پھر قرآن مجید کا ایمان والا ہمیں بننا چاہیے. وہاں تو صرف ایک ہی چیز ہے، وہاں صرف یہ کہا گیا ہے وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. وہاں انبیاء سے بھی مطالبہ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اول المسلمین اول المؤمنین، سب سے بڑھ کر سب سے پہلا ایمان لانے والا، سب سے پہلا اسلام لانے والا تو مسلم ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے. اور کس طرح ہونا چاہیے؟
ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، ہمیں یہ شعوری فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہے. اس کے بعد ہمیں یہ شعوری فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب ہمیں اس رب کی بندگی کے راستے پہ چلنا چاہیے، اس کی بندگی کے راستے پہ چلنا. یہ اسلام ہے. اس عزم کا اظہار کرنا چاہیے. یہ اسلام ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک ہمیں آخرت پر اور خدا پر اور رسول پر یقین نہ ہو، فرشتوں پر، کتابوں پر یقین نہ ہو. تو یہ یقین تیسرا شیڈ ہے، تیسرا مطالبہ جو ایمان کے پہلو سے قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. ہمیں ایمان کا ذکر بھی ملتا ہے، اسلام کا ذکر بھی ملتا ہے اور یقین کا ذکر بھی ملتا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، قرآن جیسے مثال کے طور پہ کہتا ہے. تو یہ یقین کیا ہے؟ دیکھیے یقین کہاں سے آتا ہے؟ جس وقت ہم قرآن مجید کے دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، خدا تمہارا رب ہے اور اس کے دلائل دیکھو کہ اس کائنات میں، وسیع اور عریض کائنات کے اندر ایک کرۂ ارض ہے اور ہر طرف یہاں موت کا راج ہے اور وہ طاقتیں ہیں جو قاتل ہیں، جو موت کے پیغمبر ہیں، لیکن جب اس دنیا میں آتی ہیں، زمین پہ آتی ہیں، تو وہ فیض رساں ہو جاتی ہیں، وہ زندگی بخشنے والی ہو جاتی ہیں. یہ خدا ہے جو کر رہا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ہے ہی نہیں کرنے والا. وہی ہے جو متضاد طاقتوں کو، متنوع طاقتوں کو، مختلف قسم کی چیزوں کو اس طرح آرگنائز کرتا ہے کہ وہ مفید ہو جاتی ہے. سورج کا زمین سے فاصلہ دیکھ لیجئے، سورج قریب ہو، سورج دور ہو، ہر دو شکل میں ہم مر جائیں گے. زمین کے اوپر اگر صرف دن رہے ہم مر جائیں گے، زمین کے اوپر اگر صرف رات رہے ہم مر جائیں گے. یہ خدا ہے جو چیزوں کو متناسب انداز میں جیسے انہیں ہونا چاہیے ویسے ہی کیے ہوئے. تو خدا کی ہونے کا اس سے یقین آتا ہے. اس کی سنائی کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی قدرت کو ہم دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک روز اس کے حضور پیش ہونا ہے. تم مرتے ہو تو مرتے نہیں ہو، تم دوبارہ زندہ ہوگے. قرآن کہتا ہے اس میں کوئی شک ہے تم اپنی پہلی پیدائش کو دیکھ لو، تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا کر لیا. ہمیں یقین آ جاتا ہے. وہ جنت کی بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر تو ہم پہلے ہی جنت بنا چکے ہیں، اس کھوٹے عرضی کی شکل میں. یہ جنت ہی تو ہے. اس کائنات میں ہر طرف جہنم ہے. یہاں دہکتے ہوئے سورج ہیں، یہاں ڈھنڈار تارے ہیں، یہاں پر بے آب و گیاب خلا ہے جہاں سانس تک نہیں لے سکتے آپ. ایسے میں یہ دنیا ہے، یہ زمین ہے جو سرسبز و شاداب ہے. یہاں نہریں بہتی ہیں، یہاں باغ ہیں، یہاں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، یہاں ذوق جمال کی تسکین ہے، یہاں ہر ضرورت کا سامان ہے، یہاں پر رنگ ہے، یہاں خوشبو ہے، یہاں نظارے ہیں، یہاں ہر طرح کی خوبصورتیاں ہیں. یہ آدھی جنت تو اللہ نے بنا دی ہے. تو بنا دی ہے اگر آدھی جنت، تو باقی جنت بنانا کون سا مشکل ہے. تو جب اس پہلو سے ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو پھر یہاں سے یقین ہے جو بڑھتا ہے. اور یقین دوسرے طریقے سے بھی بڑھتا ہے. قرآن اسے بیان کرتا ہے ہدایت میں اضافے کے عنوان سے. اور یہ کہاں سے بڑھتا ہے؟ جب ہم خدا کی بندگی کے راستے پر چلتے ہیں اور اس کے دین کے تقاضوں کو نبھاتے ہیں تو پھر قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں، قدم قدم پر مسائل آتے ہیں، قدم قدم پر پریشانی آ جاتی ہے. ایسے میں بندہ مومن خدا کی مدد کا تجربہ کرتا ہے، اس کی تائید کا تجربہ کرتا ہے، اس کی نصرت کا تجربہ کرتا ہے. جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنا زیادہ وہ اس چیز کو محسوس کرے گا. اور یہ چیز اپنی ذات میں پھر انسان کا ایمان بہت بڑھاتی ہے اور اسے یقین کے اوپر پہنچا دیتی ہے. تو یقین پھر یہاں سے پیدا بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے. اگلی چیز جو قرآن مجید اسی مقصد کے لیے بیان کرتا ہے وہ ہے قنوت. قنوت کیا ہے؟ فرما برداری. ایمان اگر اسلام پیدا کرتا ہے، ایمان اگر نتیجہ یہ دیتا ہے کہ انسان اپنی بندگی کا کھل کر اعلان کرے، تو یقین انسان کے اندر قنوت پیدا کرتا ہے، یہ فرما برداری پیدا کرتا ہے. اور یہ مستقل کیفیت ہے جو یقین سے جنم لیتی ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر انسان سرکشی، بغاوت، غفلت، معصیت ہر چیز کو چھوڑ کر زندگی کے ہر موڑ پر پھر وہی موڑ موڑتا ہے جو اس کے رب کو پسند ہو. فرما بردار ہو جاتا ہے، وہ اطاعت کرنے والا ہو جاتا ہے. جو خدا کہتا ہے وہ اس کی زندگی بن جاتی ہے. اور پھر آخری چیز اس زمن کی جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ اخلاص ہے. یعنی اس پیکج میں، ایمان کے اس پیکج میں جہاں اسلام ہے، جہاں یقین ہے، جہاں قنوت ہے، آخری اہم ترین چیز اخلاص ہے. یعنی انسان جو کرتا ہے پھر اپنے رب کے لیے کرتا ہے. اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی تحسین کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی تعریف کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی بدلہ مل رہا ہے نہیں مل رہا. اسی طریقے سے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تنقید ہو، کبھی کوئی برا بھلا کہے، تب بھی اس کا دل کھٹا نہیں ہوتا. وہ اپنے رب کے لیے کر رہا ہے، اس سے اجر پائے گا. لیکن اصلاً یہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان جو بھی کرے اپنے رب کے لیے کرے اور اس میں کسی
اور کی رضا کا کوئی جذبہ نہ ہو، کسی اور سے بدلہ لینے کی کوئی خواہش نہ ہو، تو یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ کیفیت ہے جب بندہ مومن میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایمان پھر خالص ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا مطالبہ تھا ایمان کا جس کو ہم نے آج پڑھا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایمان اصل میں مان لینے کا نام ہے ان غیبی حقائق کو جنہیں قرآن مجید زبردستی نہیں منواتا بلکہ دلائل کی بنیاد کے اوپر منواتا ہے، اور جب انسان کا دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑی دنیا میں اعلان کرتا ہے اپنے اسلام کا کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے، اس کی بندگی کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے دین کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے ہر مطالبے کو ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر یہ سفر یقین پہ پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ انسان کو اس جگہ پر لے کے جاتا ہے جہاں پر انسان اس بات پر یقین کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ خدا ہے، میرے ارد گرد فرشتے ہیں، وہ جو پیغمبر آئے تھے وہ سچے تھے، ان کی زبان فیض ترجمان سے جو نکلا وہ برحق تھا، ان کی ہر بات سچی ہے، وہ میرا رب ہے، اس نے جو کتاب نازل کی ہے وہ برحق ہے۔ تو یہ یقین پھر انسان کے دل میں بیٹھتا ہے اور اس کو زندگی کے ہر موڑ پر فرما بردار بنا دیتا ہے، اور آخر میں اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ یہ اخلاص کیا کرتا ہے؟ انسان کے ہر عمل کو اس کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیات بندہ مومن میں پہلو بہ پہلو چل رہی ہوتی ہیں، یعنی ایمان بھی ہوتا ہے، اسلام بھی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے، قنوت بھی ہوتا ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا مطالبہ ہے، یہ پہلی اساس ہے جس میں خدا تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے زندہ تعلق قائم کریں۔ یہ وہ اساس ہے، ایمان کی اساس ہے کہ اگر یہ اساس ہے تو یہ تنہا یہی اساس ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ گرچہ ہم دیکھیں گے کہ عمل بھی اس کے لیے ضروری ہے، دیگر مطالبات بھی ہیں جو آئیں گے، لیکن اپنی ذات میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ نجات کی بنیادی اور سب سے اہم شرط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔